إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، تمحید و توصیف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، رحیم و کریم ہے، علیم و خبیر ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر نہایت ہی مشفق و مہربان، فضل و کرم فرمانے والا، احسانات درگزر کرنے والا، نعمتوں سے نوازنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، ہدایت کا انتظام والا، یہ تمام اللہ رب العالمین کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے قصص، واقعات بتائے ہیں قرآن کے ذریعے سے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کا، اپنی لائف کا ایک جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، کیا حکم دیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ انسان اس زمین پر کیوں آیا۔ اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو زمین پر جو آباد کیا، ایک خاص مقصد کے تحت آباد کیا، یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر وجود پائے، بڑا ہو، جوان ہو، انجوائے کرے، کھائے کمائے اور چلا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ بلکہ جب قرآن کریم سے اگر ہم پوچھیں کہ اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا کہ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہمیں ملے گا قرآن کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام انسانوں کو اور جناتوں کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام جنات اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہوا۔ سورہ ذاریات کی یہ آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لقمان بھی ایک بہت دانا اور سمجھدار، عقل مند، دانشمند انسان تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو دانائی، حکمت عطا فرمائی۔ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور فرمایا شکر ادا کرو میرا، یعنی اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا فرمائی، سمجھداری، دانشمندی، فہم عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ یہ ہے حکمت کا مطلب، فہم، دانشمندی۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آج اگر معاملہ آتا ہے تو اپنے اولاد کو نصیحتیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ بھی نظر رکھیں ذرا، پراپرٹی، مال دولت، زمین جائیداد، دکان مکان، یہ نصیحتیں، وہاں نصیحت سب سے پہلی کیا ہو رہی ہے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، خبردار شرک مت کرنا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک چونکہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک اس لیے مت کرنا، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس گناہ گار کو چاہے گا معاف کرے گا۔
مشرک کی بخشش کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، مطلب فرمایا نہیں، لا یغفر، نہیں مغفرت کریں گے ہم۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایو الذنب اکبر، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ الشرک باللہ، الاشراک باللہ، شرک۔ اس تعلق سے باتیں ہم خوب سنتے ہیں، اور اصل چیز ہی یہ ہے توحید۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ایک ایسی بات فرمائی کہ انسان اگر غور کر لے تو زندگی میں کبھی شرک نہیں کرے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے، شرک کرتے کرتے مشرک ہی مر جائیں، یعنی شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے، تو اللہ فرما رہا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے ان پر جنت حرام کر دی۔ بالکل ساری کوششیں، کاوشیں، محنت و مشقت جنت حاصل کرنے کے نہیں ہو رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جنت حرام کر دی مشرک پر۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ولی، نبی، شہید، نیک انسان، صالحین، صدیقین کوئی نہ کوئی سفارش کر دے۔ اللہ نے اسی آیت میں اس کا جواب بھی دے دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کی کوئی سفارشی نہیں۔ کیسے ظالموں کا؟ شرک کرنے والے کو اللہ نے یہاں بھی ظالم کہا، یعنی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا کہ شرک مت کرنا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، تو اللہ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں، ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین اور آگے بتا رہا ہے کہ ایک ہی نصیحت نہیں تھی ان کی، اور نصیحتیں تھیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے اس اللہ کی عبادت کرو، اس ذات کی عبادت کرو، وہ جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کا کنٹرول، جس کا پاور یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر باریک سے باریک کوئی دانہ بھی زمین کی تہ میں، پہاڑوں کی چٹانوں میں، سمندر کی موجوں میں، یا کہیں پر بھی چلے جائے، آسمانوں زمینوں میں کہیں بھی غائب ہو جائے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو جب چاہے گا فوراً لا کے لا موجود کرے گا۔ جب اللہ چاہے گا فوراً لا موجود کرے گا، حاضر کر دے گا اس ذرے کو۔ کوئی عمل، کوئی دانہ، کوئی ذرہ، باریک سے باریک ذرے برابر بھی عمل ہے، اگر وہ کہیں چھپ بھی جائے تو فوراً اللہ یأتی بہ اللہ، اللہ حاضر کرے گا اس کو فوراً۔ جب اتنی طاقت والا رب، اتنا قوت والا رب ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی، مخفی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اتنا پاورفل ہے تو اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہمیں کرنا نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد پھر اور نصیحت ہو رہی ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے نا، اس لیے میں جلدی یہ تو آپ الحمدللہ آپ خود بات سنتے ہیں، خطابات، یہ وہ آیتیں ہیں، اگر اس کو طریقے سے بیان کیا جائے مفصل انداز میں تو 3-4 جمعوں کا معاملہ ہے، یہ پھر ایک جمعے کا نہیں ہے یہ۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اب نصیحت ہو رہی ہے، اے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ شرک کو مذمت، شرک کو سمجھانے کے بعد، شرک کی برائی اور شرک کے اندر کیا قباحتیں ہیں، کیا نقصان ہیں، یہ بتانے کے بعد پھر عبادت کے تعلق سے سب سے پہلی بات بتائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز معلوم یہ ہوا کہ اس دور میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، ہم ہی نماز نہیں پڑھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، اور نبیوں کے دور میں نماز کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں بھی نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہم نماز کیسے قائم کرتے ہیں؟ اسپیڈ والی، جیسا ٹائم ہے بس نماز میں دل ہے نہیں، نیت بنی ہوئی ہے، زبان سے کچھ اور ادا ہو رہا ہے، دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ اچھا چلو دل لگا کے پڑھ لی تو ٹائم کا خیال نہیں ہے، کبھی لیٹ ہو رہی ہے تو کبھی کس طرح، کبھی، اور اس کے علاوہ کبھی اسپیڈ والی نماز۔ اس ساری نماز کے تعلق سے اگر بات کرو تو بہت سارا، کتاب الصلاۃ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی آپ کو، سینکڑوں حدیثیں۔
احادیث کی تعداد ہے نماز کے تعلق، بہت بڑی تعداد ہے احادیث کی نماز کے ٹاپک پر بھی۔ ایک حدیث دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال البر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، رواہ البخاری مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کی جستجو دیکھیں آپ کہ صحابہ کیا سوال کر رہے ہیں، ایسا عمل بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کو پسند ہو، اللہ جس عمل سے خوش ہوتا ہو، اللہ اس عمل سے راضی ہوتا ہو۔ آج ہماری قوم نہیں آتی مولوی صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے، جی مولوی صاحب ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ راضی ہو، مولوی صاحب ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مولوی صاحب ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ ہو جائے، ہمیں جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ سوال نہیں آئے گا، ایسی چیز بتائیں بیماری دور ہو جائے، ایسی چیز بتائیں خوب نوٹ آ جائیں، یہ ہو جائے وہ جائے، یہ سوال خوب آئیں گے قوم کی طرف سے۔ آخرت کی فکر ہو تو آخرت کے سوال آئیں، دنیا کی فکر ہو تو دنیا کے سوال آئیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کو ہماری کائی کی فکر زیادہ ہے۔ وہ صحابہ کے سوال کبھی مال و دولت کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ احب الی اللہ تعالی، اللہ اکبر، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا عمل محبوب ہے، کیا عمل پسندیدہ ہے، کیا عمل اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الصلاة لوقتها، وہ نماز جو اس کے وقت پر ادا کر لی جائے، اول وقت پڑھے جانے والی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج نماز کا ٹائم ہو رہا ہے مثال کے طور پر 12:30 بجے کا، 12:20 کا، ہم پڑھیں 2 بجے، 2:15 بجے، کوئی 2:30 بجے، ابھی پڑھتے ہیں، چلو 3 بج گیا، چلو اب تو عصر میں ہی ملا لیں گے، چلو ٹھیک ہے عصر کے اندر ہی ساتھ لپیٹ لیں گے ساتھ ساتھ ہی۔ یہ ہماری قوم ہے۔ اچھا صحابہ کا دل ابھی اور بھرا نہیں، پیاس باقی ہے، یہ عمل بتا دیا بھائی اول وقت نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلو اول وقت نماز پڑھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن صحابہ کو اور تھا، اور قلت ثم ایون، اے اللہ کے نبی اور بتائیں۔ اچھا اس کے بعد پھر کون سا عمل ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو؟ قال البر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اولادوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ باقاعدہ بنی اسرائیل کے اندر تو باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ایک درس دیا باقاعدہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بازو جھکا کر، نظریں جھکا کر، نرم رویے کے ساتھ اف مت کہو، نرم رویہ رکھو، کبھی تلخ کلامی مت کرو ماں باپ کے ساتھ، اچھا حسن سلوک کرتے جاؤ، نیکی کرو، کبھی پلٹ کے جواب مت دو، تلخ کلامی مت کرو، یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اولادوں کو۔ آج اولادیں مقابلہ کر رہی ہیں، تلخ بات کر رہی ہیں، کڑوی بات کر رہی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں۔ اگر ماں باپ کمزور ہو گئے نا ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، اور ماں باپ اگر اسٹرانگ ہیں تو دبتی ہیں اولادیں۔ اسٹرانگ دو طرح سے، ہاتھ پیروں سے اسٹرانگ، چلو ہاتھ پیروں سے اسٹرانگ نہیں ہے، پیسہ ہے اگر باپ کے پاس تو پھر تو آگے پیچھے باپ کے پاس، ہاں جی ابا جی ٹھیک ہے ابا جی پاؤں دبائیں، کیونکہ بھائی ٹھیک ہے ان کے بعد دولت میرے پاس ہی آنے والی ہے۔ اور پہ دیکھ لیا کہ ماں باپ کے پاس کچھ نہیں رہا، اب کون ماں باپ کو پوچھے؟ نہیں، اگر تمہیں جنت چاہیے، جنت، خدمت کرو ان کی عظمت، خدمت و عظمت نہایت ضروری ہے۔ ڈانٹیں تمہیں ناجائز طریقے سے ڈانٹیں، آپ نے کام کر دیا، پھر وہ کہتے ہیں ارے تم نے کیا کام کرا؟ ابھی کچھ نہیں کرا۔ ابا جان ابھی کیا تھا نا ہم نے آپ کے ساتھ، یہ اچھا اور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو، یہ انداز ہونا چاہیے اولاد کا بالکل۔ بہرحال کیا فرمایا؟ تو بہرحال یہ حدیث ہے، تو اللہ کے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم رکھنا، وامر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، اچھی بات بتاؤ لوگوں کو۔ آج اچھی بات بتانا بھی لوگوں کو بڑا محال ہو رہا ہے، حق بات بتاؤ بڑی کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، یار یہ تو بڑا تلخ بولتے ہیں، کڑوا بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وتواصوا بالصبر، حق بات بتاؤ، حق بات کہو، حق کو ایکسیپٹ کرو، حق کو تسلیم کرو گے تو صبر کرو. پھر صبر یعنی حق بات کہنے پر پھول کی بارش نہیں ہوگی، پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے. اس لیے صبر کا معاملہ وتواصوا بالصبر فوراً آیا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، بیٹا اچھی بات بتاؤ لوگوں کو کچھ بھی ہو لیکن محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، مواعظ حسنہ، بہترین رویہ، محبت شفقت والا لہجے کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف کے بعد وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے بھی روکو. یہ نہیں آپ بتاؤ کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، روزہ رکھو روزہ، یہ کرو سب کرو، اور شرک بھی کر رہے ہیں لوگ، بدعت بھی کر رہے ہیں، ان کو روک ہی نہیں رہے. بھائی ہم تو اچھی بات بتا رہے ہیں خالی. نہیں، دونوں باتیں ساتھ ساتھ، اچھی بات بتاؤ، برائی سے روکو. یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. یہ سنت ہے، اس کے فائدے یہ، تو یہ بدعت ہے، اس کے نقصان یہ. یہ توحید کے فائدے کیا؟ جنت میں داخلہ. شرک کا نقصان کیا؟ جہنم کے اندر انسان کا ٹھکانہ. یہ بدعت، یہ سنت، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حق، یہ باطل، یہ اندھیرا، یہ اجالا ہے نا. یہ دونوں باتیں بتایا. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر سے کام لو، صبر کرو. صبر، تحمل مزاجی، برداشت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ ہے صبر کرو. واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک، صبر کرو مصیبت کے وقت ہو. یہ نہیں ارے بیماری آ گئی، بیماری دور نہیں ہو رہی، ارے فوراً پہنچ گئے. ارے صاحب آپ تو بیماری دور نہیں ہو رہی، کیا پتا کسی نے کچھ کر ہی دیا ہوگا جھاڑا پھونکی والوں کے پاس. جتنی بھی جھاڑ پھونک کرنے والے آج گھوم رہے ہیں نا ادھر ادھر، تمہارے ایمانوں کو مضبوط نہیں کر رہے بلکہ کچا کر رہے ہیں، بودا کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں ایمانوں کو. یہ بیماری کو جنات کا نام دے کر کے، بیماریوں کو ادھر ادھر کا نام دے کر کے، جھوٹ کا سہارا لے کر کے، دھوکے کا، بےایمانی کا سہارا لے کر کے دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، لوٹ رہے ہیں وہ. بالکل صبر کرو. بیماری آئے اللہ سے شفا مانگو. ابراہیم علیہ السلام کا قول کیا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا. اللہ سے شفا مانگو. یہ طریقہ ہے شفا مانگنے کا، شفا حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے اپناؤ. اس کے علاوہ جو شفا حاصل کرنے کے طریقے جو وہ ہے نا، جو جس کو ناجائز قرار دیا، وہ طریقے نہ اپناؤ بالکل بالکل. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں لقمان؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچنا، اور اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے، اس کے اسماء الحسنى، اسماء الرجال، اسماء الصفات کے، اسماء و صفات کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. یہ ہے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی. مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اور بھی اسماء ہیں اللہ رب العالمین کی، صفات بہت سے ہیں. تو اللہ کے جو بندے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے حوصلے، بلند حوصلے کا، مضبوط ارادوں کا، پختہ ارادے والوں کام ہے. اور کچے ارادے والے ذرا میں جگمگ مذبذب ہو جاتے ہیں. ادھر چلے گئے، توحید سے ہٹ گئے، کہیں سنت سے ہٹ گئے، کوئی ناجائز طریقہ اپنا لیا، دین اسلام سے کہیں ایسا طریقہ اپنا لیا جو دین اسلام کو پسند، دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. آج ہماری قوم میں یہی ہو رہا ہے. جب شفا مل جائے کیسے نہ کیسے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، کچھ بھی ہو، بعد میں دیکھ لیں گے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ سب گلی نکالنے والی باتیں ہمارے. لیکن توحید یہ کہتا ہے، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اللہ کی توحید کے اوپر. کوئی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے کا شرک نہ ہو، عقیدے میں تزلزل نہ ہو، عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، سنت سے نہ ہٹے، توحید سے نہ ہٹے، کتاب و سنت سے نہ ہٹے. اصل چیز یہ ہے. ان ذالک من عزم الامور، بہت عزم کا کام ہے، بلند ارادے کا، مضبوط ارادے والوں کا کام ہے. کتنی نصیحتیں ہو رہی ہیں. پھر فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب کسی سے بات چیت کرو تو گردن اکڑا کر کے، گال بھلا کر کے، اکڑ کے نہ کرو. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، بہترین لگژری گاڑی ہے، لگژری لائف آپ جی رہے ہو. یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی چھوٹا آدمی تھا تو اس سے بات کرنے کا انداز آپ کا بدل جائے، بات کرنے کی ٹون چینج ہو جائے آپ کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہی انداز اپناؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی عام آدمی بات کرتا، جب تک وہ بات کرتا رہتا تھا، اگر آپ کا ہاتھ میں ہاتھ تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے ہاتھ نہیں چھڑاتے، وہ اس بندے کے ہاتھ سے پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے. اس کے بعد جب وہ خود بات سے فارغ ہو جاتا تو آپ وہاں سے الگ ہٹتے. کافی احادیث ملتی ہیں. آپ کے اخلاق و حسنہ دیکھیں آپ ذرا. تو یہ لا تسائر خدک تسائر، اونٹوں کی گردن میں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ اس سے بنا ہے تسائر. ولا تسائر خدک للناس، گردن اکڑا کر کے، گال پھلا کر کے، چہرے سے تھوڑی غرور تکبر آیا ہو رہا ہے، اس انداز سے بات نہ کرو کسی سے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جب چال چلو تو اکڑ والی چال نہ ہو، عاجزی والی پروقار انداز میں متانت کے ساتھ چال ہو. تمشی فی الارض مرحا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا تکبر غرور کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چال میں بھی ایک اعتدال ہو. سورہ اسراء میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں سے اونچا نکل سکتا ہے. اپنی اوقات میں رہے بالکل. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو دھیما رکھو طرز کلام میں، بات چیت کے اندر. یہ نہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے کا موقع آتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ہم دو شکست کھا رہے ہیں تو اپنی بات تیز کرتے ہیں سامنے والے کو دبانے کے لیے، اپنا رعب جھاڑنے کے لیے. ارے ہم پیسے والے ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں افسر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں. اپنا ڈگری، اپنا پاور اپنا دکھانے کے لیے اپنی بات کو تیز کرنا، یہ منع کر رہے ہیں لقمان اور اپنے بیٹے کو. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز دھیمی رکھو، آواز آہستہ رکھو، میٹھی آواز سے بات کرو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز، بڑی آواز، خراب آواز گدھے کی ہے. بالکل چلانا تو گدھوں کا کام ہے، انسانوں کا کام تھوڑی ہے کوئی. یہ ساری نصیحتیں، بس وقت ختم ہو رہا ہے. بہت سی نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے کی جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ لقمان میں، یہ 21واں پارے میں یہ سورت ہے، اس میں ہمیں بتائی ہیں. تو مختصر ترجمہ آپ کی گوش گزار کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن مجید پر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. آباء و اجداد کے اللہ ہم مغفرت فرما دے. ہمیں نیک و نمازی بنائے. ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر حادثے سے اللہ ہم سب کو بچائے. ہر پریشانی سے، ہر دقت سے، الجھن سے ہم سب کو بچائے. جن کی جو نیک تمنا ہے اللہ پوری فرمائے. ایک بچے کا معاملہ تھا شارق، اس کی بھی طبیعت زیادہ ناساز ہے، کوئی شاید وینٹیلیٹر پہ، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. جو بھی ہمارے مومن بھائی، مومنات جتنے بھی کوئی بیمار ہیں، اللہ تمام لوگوں کو، کل کے کل مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما. سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. سکون اور امن اور سلامتی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل كفر المشركين. آمین.